إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب او كما قال علیہ السلام. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. گئے وہ دن کے ہر ایک ادا کو، گئے وہ دن کے ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. اٹھے گی اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. نہیں یہ کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے. جو آج شہروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا. ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے. کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں. او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شبِ ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈھل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر وہ بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا انشاءاللہ، دور بدلے گا انشاءاللہ. اونچی آواز میں دور بدلے گا انشاءاللہ، اور اونچا دور بدلے گا انشاءاللہ. یہ اندھیرا جائے گا انشاءاللہ، روشنی آئے گی انشاءاللہ. ظلم جائے گا انشاءاللہ، ظلم جائے گا انشاءاللہ. انصاف آئے گا انشاءاللہ، جھوٹ جائے گا انشاءاللہ. سچ آئے گا انشاءاللہ، بدی جائے گی انشاءاللہ. نیکی آئے گی انشاءاللہ، قادیانی جائیں گے انشاءاللہ. ختم نبوت آئے گی انشاءاللہ، باطل جائے گا انشاءاللہ. حق آئے گا انشاءاللہ، نمرود جائے گا انشاءاللہ. ابراہیم آئے گا انشاءاللہ،
فرعون جائے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر جائے گا، مجدد آئے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، آئے گا، آئے گا، زور سے آئے گا، ہاتھ بلند کر کے آئے گا، آئے گا، عمران جائے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمن آئے گا، آئے گا، عتبہ جائے گا، شیبہ جائے گا، امیہ جائے گا، بن خلف جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، ابو لہب جائے گا، عتبہ جائے گا، ابو جہل جائے گا، محمد آئے گا، آئے گا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے دور بدلے گا۔ جن کو یقین نہ ہو وہ نہ بولیں، جن کو یقین ہو وہی بولیں، دور بدلے گا، بدلے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ الكبیر المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ اٹھا کر ایسا نہیں، دور بدلے گا، زور سے دور بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم تلک الایام نداولها بین الناس الحرب بیننا وبینهم سجال الحرب بیننا وبینهم سجال یومنا ویومهم دورنا ودورهم الحرب بیننا وبینهم سجال یومنا ویومهم دورنا ودورهم۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بتے حکومت کے آستینوں میں مجھے حکمی ازاں لا الہ الا اللہ۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ یہ غازی یہ تیرے پورے
اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے بدلے گا، انشاءاللہ بدلے گا۔ اگر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمتی پروردگار ربی، فضائی بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہی گردوں سے کدار اندر کدار ربی، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکاة اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا۔ بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا، تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، زور سے زور نہیں آ رہا، دور بدلے گا، اور زور، دور بدلے گا، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ یقیناً سنے گا، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واسرل سخیمت صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ تکبیر تکبیر شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر پائے حق زندہ باد، پائے دیوبند زندہ باد، احمد مدنی زندہ باد، شیخ الہند زندہ باد، عبد الحسن زندہ باد، نعرہ تکبیر دل دل جان جان، نعرہ تکبیر۔ معزز علماء کرام اور بہت زیادہ عظیم سامعین، میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد شاہ صاحب نقشبندی محتمم جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہمانوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل کیا ہے۔ دراصل میں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں۔ میرے ذمہ یہ کام ہونا چاہیے کہ میں مہمانوں کی خدمت کروں، جوتی ٹھیک کروں اور ان کے لیے مجمع بناؤں۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور آ رہے ہیں، بہرحال ان کا حکم تھا تو چند باتیں آپ کے سامنے درد دل کی رکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پاکستان 6 سال کا تھا، لاہور میں ایک جلوس نکلا
مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری اور پیر مہر علی گولڈے والے کی قیادت میں تو اس جلوس پر گولی چلی ہے اور 10,500 لوگ مارے گئے۔ اگر آپ کے لاہور جانے کا اتفاق ہو تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد شہداء، اور اس میں ہمارے شنکاری کے خطیب ہیں قاضی یونس صاحب، بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کن شہیدوں کی یاد میں بنی ہے مسجد، تو بتائیں گے کہ ختم نبوت کے جلوس پر فائرنگ ہوئی تھی اور 10,500 لوگ شہید ہوئے۔ آپ کے گاؤں میں ایک میت ہو جاتی ہے، آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے قبر کھودنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 10,500 لوگوں کی قبریں کیسی کھودی ہوں گی، ان کا کفن کیسے تیار ہوا ہوگا، ان کو دفنایا کیسے ہوگا، کفنایا کیسے ہوگا۔ میں تو لاہور والے بھی اس ہمت پر حیران ہوں کہ اتنی زیادہ میتوں کیوں، کس طرح سنبھالا۔ تقسیم کیا ہوگا محلے محلے پر، یہ 10 اس محلے کی، 10 اس محلے کی۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جو اسے دیکھنا نہیں چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی تو اب صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ بہہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغباں کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے۔ 10,500 لوگوں کو کس گناہ میں مارا گیا اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہماری حکومت نے ایک کمیشن بنایا اور کمیشن نے اس پر تحقیق کی کہ جب ایک آدمی مارا گیا تو باقی کو بھاگنا چاہیے تھا، یہ لوگ کیوں نہیں بھاگے؟ گولیوں کے سامنے لوگ کیوں آتے رہے اور بھاگے کیوں نہیں، بچ جاتے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ اصل میں جمعے کے دن عربی خطبے سے پہلے جو علماء تقریر کرتے ہیں اس پر پابندی لگاؤ، اس لیے کہ اس تقریر میں وہ نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی محفل کا نام محفل حمد و نعت رکھا، بزم آل محمد، شکریہ آپ کا، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سیاہ دور سے گزر رہے ہیں۔ ہماری بزم کا نام ہونا چاہیے رونا دھونا۔ ہماری جوڑی میں خوشیاں نہیں ہیں، کانٹے ہیں۔ ہمیں ہاتھ میں ایک تقدیر پکڑائی گئی ہے جس میں غم ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا، رفتہ رفتہ لوگ بھول گئے کہ 10,500 لوگ کیوں مارے گئے بھائی، ان کا کیا گناہ تھا؟ کاش وہ آنے والی گولی انڈیا کی ہوتی، ایران کی ہوتی، افغانستان کی ہوتی۔ ہماری گولی ہمیں ماری گئی ہے، بندوق بھی ہمارا، گولی بھی ہماری، سینہ بھی ہمارا، ظلم بالائے ظلم۔ 1974 کے اندر ایک تحریک چلی، تحریک تو کامیاب ہو گئی، لیکن 3,500 لوگ وہاں بھی مر گئے۔ 10.5 کو 3.5 سے ملاؤ، یہ 14,000 لوگ ہیں۔ اور آگے چلو، یہاں ایک مجاہد پیدا ہوا تھا پنجاب میں، اس کا نام تھا ملک اسحاق۔ اس ملک اسحاق کے ساتھیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جیلوں سے نکالا اور عدالت نہیں لے گئے، ماورائے عدالت راستے میں مارا۔ میں پچھلے دنوں لودھرا ضلع گیا تھا تو میں نے وہاں واقعہ سنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لودھرا ضلع کے ایک طرف ملتان ہے، ایک طرف بہاولپور ہے، ایک طرف کہروڑ پکا ہے اور ایک طرف وہاڑی ہے۔ تو لودھرا کے ڈی پی او نے ان چاروں اطراف میں فون کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو مارا تو آپ کی گنیں چل گئی ہیں، میری گنوں نے زن پکڑ لیا ہے، مجھے بھی کچھ بے گناہ دے دو کہ ہم مارے۔ چندہ کر کے 13 لوگ دیے گئے سپاہی صحابہ کے اور کھڑے کھڑے ان کو مار دیا۔ میں اس کے باوجود حیران ہوں کہ ہم کس طرح زندہ ہیں اور ہنستے کس طرح ہیں۔
ہمیں یہ غم کیوں یاد نہیں آتا؟ ہم بٹے ہوئے ہیں نا. آج سعد رضوی پر برا وقت آیا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہے، یہ ہمارے درمیان دیواریں ہیں، اور ہم دیوبندی بریلی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، بریلوی دیوبندی کے لیے نہیں اٹھائے گا. ہمیں انہوں نے بانٹ دیا ہے. آپ کو یہ دیواریں گرانی ہوں گی اور ایک انقلاب کے لیے آپ کو ایک ہونا ہوگا. بولو انشاءاللہ. کچھ عرصہ پہلے طالبان کے نام سے کچھ لوگ پیدا ہوئے جو بندوق چلایا کرتے تھے فوجیوں کے خلاف، بندوق چلاتے تھے. ہم نے ان کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ دیا فوج کے حق میں. ان کو تو مارا کوئی بات نہیں، وہ تو ظاہر مرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے بوڑھے والدین کو 30,000 کی تعداد میں مارا اور یہ سزا دی کہ آپ نے ان لڑکوں کو جنا کیوں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی اور FIR کٹی نہیں ہے. ہمارے کسی عالم کا FIR نہیں ہے، قاتل نہیں پکڑا گیا. ہم الگ نوعیت کی چیزیں ہیں، الگ نوعیت کی چیزیں. ہمارا قاتل وہ پس دیوار زندان نہیں جاتا، اس پر FIR نہیں ہوتی، اور ہم ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا انتظار کر رہے ہیں. آخری قتل ڈاکٹر عادل صاحب کا ہوا اور ہم نے اس پر بہت چیخیں ماری، بڑے بڑے جلسوں میں کہا. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے سلسلے کو تھمایا ہے، لیکن انتظار ہے کہ آگے کس کا نمبر ہے. ہمیں ان تمام گناہوں کا، ہمیں ان تمام مقتولین کا گناہ بتا دیا جائے. کیوں مارا جاتا ہے؟ پاکستان میں تو اس کو مارتے ہیں جو ترانے کا بائیکاٹ کرے، اس کے جغرافیہ کو نہیں مانے، پاکستان کے پرچم کو نہیں مانے، اس کے آئین کو نہیں مانے، اس کے قانون کو نہیں مانتا. ہم آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، پرچم کو مانتے ہیں، ترانے کو مانتے ہیں، جغرافیہ کو مانتے ہیں، نظریات کو مانتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں. آپ کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، قومی میں بیٹھتے ہیں، سینٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے بعد صوبائی وزارت میں بیٹھتے ہیں، وفاقی وزارت میں بیٹھتے ہیں. پھر کیوں مارا جاتا ہے؟ کوئی گناہ تو بتاؤ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارُ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. کیوں ان سے انتقام لیا گیا؟ میں اس مقام پر گیا ہوں سعودی عرب میں، اس کو مقامی اخدود کہتے ہیں. 20,000 لوگوں کو وہاں زندہ جلایا، آگ میں ڈالا. جب ان سے پوچھا جاتا رہا آپ بادشاہ کس خدا کو بادشاہ، آپ بادشاہ کو خدا کہتے ہو یا اللہ کو خدا کہتے ہو؟ جو بادشاہ کو خدا کہتا بچ جاتا، اس کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ آ جاتے، اس کے لیے الاٹ پلاٹ دکان مکان، اس کے لیے مراعات انعامات. اور جو اللہ کو مانتا کہ میرا خدا اللہ ہے، اس کو فوراً آگ کے اندر ڈال دیا جاتا، وہ جل بن جاتا. آج قرآن مجید پوچھ رہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان سے اتنا بڑا انتقام کیوں لیا گیا؟ کس بات کی سزا دی گئی؟ انہوں نے بادشاہ کو خدا نہیں مانا، زمینی خداؤں سے انکار کیا، عرش والے خدا کو مانا، فرش والے خدا کو نہیں مانا، تو ان کو مارا گیا. آج دوبارہ وہی ماحول ہے. ہاتھ اٹھا کر اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور یہ بتا دیئے اگر سر کٹتا ہے تو کٹ جائے. ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا سر اب غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا. عرش کے سامنے، عرش کے رب کے سامنے جھکا ہوا سر وہ آپ فرش کے خداؤں کے سامنے نہیں جھکے گا. انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں. سر کاٹنا ہو تو منظور ہے، سر جھکانا نہیں منظور انشاءاللہ. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ سب مل کر بولو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ ایک زندہ درگور لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں زندہ درگور کر دیا بچی کا گناہ کیا ہے مسلمان ہو گیا تھا اس کا باپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہا کہ اسلام پہلے کے گناہ معاف کر دیتا ہے ہجرت پہلے کے گناہ معاف کر دیتا ہے آج وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہے شقی القلب باپ جس نے اپنے بیٹی کو درگور نہیں زندہ درگور کیا نبی علیہ السلام بڑے حیران تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو خود زندہ درگور کرے اس سے کہا ذرا واقعہ تو سنا دیجئے واقعہ سناتا رہا باپ روتا رہا باپ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے سننے والوں کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے اس وقت کی آنکھیں وہ نم ہو گئی تھیں تو آنسو سے ہمارے تو آنسو بھی نہیں نکلتے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ہمارے آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہم نے وہ احساس ختم کر دیا وائے ناکامی متائی کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے مالی منفعت پر کوئی ضرب پڑ جائے تو آ جاتا ہے ایمان پر جب ضرب پڑتا ہے تو نہیں آتا وائے ناکامی متائی کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا باپ بتا رہا نبی رو رہا امتی رو رہے مجلس رونے دھونے کی ہے آج ہماری مجلس بھی رونے دھونے کی ہے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی میں نے طے کر دیا کہ غیرت کے لیے لڑنا ہے ایک غیرت مند کے طور پر بچنا ہے زندہ رہنا ہے میں اپنی بیٹی کو ماروں گا زندہ درگور کروں گا نام پیدا کروں گا لوگ کہتے ہیں کتنا غیرت مند تھا یہ تو جہالت میں ایک نمبر تھا یہ اپنی بیٹی کو مار کے چلا گیا میں بھی نام پیدا کروں گا نام پیدا کرنے کے لیے میں بچی کے بڑی ہونے کا انتظار کرتا رہا ایک دن آیا بچی بڑی ہو گئی ہاتھ پکڑ کے وہ اب چلنے کے قابل تھی میں نے اس کو نئے کپڑے پہنائے غسل کرایا اس کے وہ سرما بھی لگایا آنکھوں میں تیل بھی کرایا کنگھی بھی کرائی اور وہ ہاتھ سے پکڑ کر میں اس کو لے جاتا رہا وہ طوطے کی طرح باتیں کرتی تھی میرے دل پہ کوئی ترس نہیں آیا کوئی رحم نہیں آئی کوئی مہربانی نہیں آئی وہ باتیں کرتی گئی میرا جذبہ اور بڑھتا گیا وہ باتیں کرتی گئی میرا جذبہ اور بڑھتا گیا جاہلیت کا جذبہ تعصب کا جذبہ اور آگے چلتا گیا یہاں تک ایک مقام پر میں اس کو لے گیا وہاں ایک کنواں کھودنے لگا میری بیٹی معصومیت سے پوچھتی ہے کہ ابا جان یہ کنواں تو بہت زیادہ دور ہے بستی سے بستی والوں کو فائدہ نہیں ہوگا آپ یہ کنواں بستی کے پاس اگر کھودتے تو اچھا ہوتا ہائے میری بیٹی سماج دشمن نے تمہارے لیے یہ کنواں نہیں بنایا ہے بستی کے لیے یہ تمہارا مدفن ہے یہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا ہے یہاں تمہاری روح تڑپے گی کفن سے اتر جائے گی یہاں یہ تمہارا مدفن ہے یہ کنواں نہیں ہے کہتے والد کہتا ہے کہ جب میں تھک جاتا پسینے آ جاتے وہ اپنے چادر سے میرے پسینے کو پوچھتی رہتی تھی اور جب میں تھک جاتا وہ میرے پاؤں کو دباتی میرے ہاتھ کو دباتی ابو جان آپ تھک گئے ہو اتنی زیادہ وہ مہربانی کرتی طوطے کی طرح بولتی میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا رحم نہیں آیا ایک موقع ایسا آ گیا کہ بیٹی کو میں نے اٹھا کر کنویں میں کھڑا کر دیا بیٹی کہنے لگی ابا آپ مذاق کرتے ہو نا کوئی باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں نہیں ڈالتا کوئی باپ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو نا اس لیے آپ ایسا تو نہیں کرو گے وہ کہتی رہی باپ مٹی ڈالتا رہا وہ کہتی رہی باپ مٹی ڈالتا رہا وہ کہتی رہی بولتی رہی چیختی رہی باپ مٹی ڈالتا رہا ایک موقع ایسا آ گیا کہ اب وہ چاہے کہ باہر بھاگنا چاہے وہ باہر نہیں آ سکتی مٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے
تو اس نے پھر اور طوطی کی زبان میں پوچھنا شروع کر دیا، میرے ابا جان اگر آپ چلے جاؤ گے مجھے یہاں چھوڑ دو گے تو مجھے کھانا کون دے گا؟ میری ماں تو ہے نہیں، مجھے رات کو سردی ہوگی تو بستر کون لائے گا؟ وہ جو جنگل سے شیر آئیں گے اس کو کون ہٹائے گا؟ میں تو اکیلی ہوں گی، میں تو چھوٹی ہوں گی، میں تو ایسا نہیں کر سکوں گی۔ وہ کہتی رہی اور باپ مٹی ڈالتا رہا، وہ کہتی رہی اور باپ مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی مونڈوں تک پہنچ گئی۔ اب اس کا چہرہ فک ہو گیا، رنگ زرد ہو گیا، آنکھوں کی پتلی جو کالی تھی سفید ہو گئی، اور اب وہ بچی پوچھنے لگی، ابا اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے اتنا تو بتاؤ میرا گناہ کیا ہے؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ، زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر آپ کو مارا گیا؟ آج تک جرم معلوم نہیں ہو سکا۔ اور میں سورہ بروج کو واقعہ بتاؤں، کس طرح بتاؤں؟ ربیع الاول ہے، سیرت ہے، قرآن سے سیرت ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتا رہا ہوں۔ سورہ تکویر آپ کو بتاؤں یا اپنے مظلوم عثمان کی بات بتاؤں جو خلیفہ تھا وقت کا، اور لوگ آئے ان کو خلافت اتارنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آپ کو ایک قمیص پہنائی جائے گی، اس قمیص نے آپ نے قمیص کو نہیں اتارنا ورنہ میں اتار دیتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناطقہ ہو گیا ہے، ناکہ بندی ہو گئی ہے، مقاطع ہو گیا ہے۔ ایک دن نے سوچا مسلمان تو ہے نا، نبی علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوپر گئے دوسری چھت میں اور نیچے قاتل کھڑے ہوئے، ان سے کہا میرے قاتلو مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرے اندر تو مار دینے کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ اسلام میں اس کو مارا جاتا ہے جو پہلے مسلمان ہو بعد مرتد ہو جائے، اسلام میں اس کو مارا جاتا ہے کہ جو کسی کو ظلماً قتل کرے، اسلام میں اس کو مارا جاتا ہے کہ جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو رجماً مارا جاتا ہے۔ میں نے قتل نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے زنا نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ ہائے عثمان تو مر گیا پوچھتے پوچھتے، تیرا گناہ معلوم نہیں ہو سکا، اور ہائے عثمان آپ کی ابتدا میں پاکستان کے علماء کا گناہ معلوم نہیں ہوا۔ وہ میں گیا تھا وہاں پہ باجوڑ میں نے باجوڑ کے لوگوں سے پوچھا سنا ہے یہاں ڈما ڈولا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ سامنے ڈما ڈولا ہے، وہ پہاڑ کے بالکل سین میں ڈما ڈولا ہے، یہاں کون سا واقعہ ہوا؟ پرویز مشرف کے دور میں رات کو بمباری ہو گئی تھی، وہ بچے تھے 3 کلاس حفظ کے، 81 بچے تھے۔ بی بی سی نے بعد میں رپورٹ شائع کی، ایک بچہ ذرا بڑا تھا اور اس کی عمر 10 سال تھی، باقی بچوں کی کیا عمریں ہوں گی؟ اندازہ لگائیے، ان کی عمریں ہوں گی 9 سال، 8 سال، 7 سال۔ 7 سال کا بچہ تو پھول ہوتا ہے، اس پر کیوں گولی چلاتے ہو؟ پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو؟ تم تو خود ہی پھول ہو۔ یہ پھول اپنی لطافت پہ داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت پہ داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ لوگ جاتے تھے راستے سے، تہجد کے وقت اٹھتے تھے لڑکے، وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، سبق کی منزل سے 12 یاد کرتے تھے، آوازیں آتی خوبصورت خوبصورت، لوگ گزرتے تھے آوازیں سنتے تھے، محظوظ ہوتے تھے۔ آج کا دن ایسا ہوا گزرنے والے گزرتے گئے، آواز نہیں آئی، لوگوں نے کہا جاؤ پتہ کرو، آج ان کو استاد نے اٹھایا نہیں ہوگا، آج جمعہ تو نہیں ہے، آج چھٹی تو نہیں ہے، استاد بھی سو گیا، اس کے شاگرد بھی سو گئے، جاؤ ان کو جگاؤ۔ جب وہاں کوئی آدمی چلا گیا، معلوم ہو ان میں کوئی زندہ نہیں بچا، سر الگ پڑا ہوا، دھڑ الگ پڑا ہوا، ایک ٹانگ کہیں شکایت کر رہی، دوسری ٹانگ کہیں شکایت کر رہی، ایک بازو کہیں اور پڑا ہوا، ایک بازو کہیں اور پڑا ہوا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ بہت بڑے گناہگار تھے، بڑا گناہ کرتے تھے اس لیے مارا گیا۔ وہاں ایک لڑکی کے بارے میں بات مشہور ہے جس نے مجھے آپ دیدہ کر دیا ہے،
پانی پانی کر دیا ہے، بہت نرم کر دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہادر بھی کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہ ڈرنے والا بھی کہتا ہوں، لیکن اس واقعے نے مجھے بالکل پیس دیا ہے، پانی پانی کر دیا ہے، عبدیدہ کر دیا ہے، شرمندہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے ہمیں، کاش ہم نہ ہوتے یا یہ واقعہ نہ ہوتا۔ وہاں قریب میں متمول گھرانے کا ایک لڑکا تھا، اس کے والد کو کسی عالم نے بتایا اپنے 6 بچوں میں ایک بچہ تو حافظ بناؤ۔ اس نے ایک خوبصورت بچے کو حافظ بنانے کی ٹھانی، اس نے پہلا پارہ یاد کیا، دوسرا تیسرا 29 پارے ہو گئے، پھر آخر میں ایک سبق رہ گیا۔ اب انتظار ہے کہ یہ بچہ اب جائے گا، اس کی ختم قرآن کی تقریب ہوگی۔ اچانک یہ واقعہ ہو گیا، ماں نے اپنے خاوند سے کہا، بچے کے ماں نے، کہ جاؤ نا وہاں بمباری ہو گئی ہے، کوئی بچہ نہیں بچا ہوگا، بمباری مدد سے بری ہوئی ہوگی، میرے بیٹے کو اٹھا کے میرے بیٹوں کو لے آؤ، میں اس پہ ہاتھ مار کر تسلی لینا چاہتی ہوں۔ جب باپ نے وہاں چارپائی پہ ہاتھ ڈالا کہ وہاں بستی چھوٹی ہے، میتیں زیادہ ہو گئی ہیں، وہاں چارپائی لے جاتا ہوں، اس پہ لے آؤں گا۔ ماں نے ایک جملہ کہا، آپ کے حوالے کرتا ہوں، ماں نے کہا نہیں، اتنی بڑی بمباری کے بعد وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ چارپائی پہ لایا جائے، شاپر میں اس کا گوشت لاؤ، میں ہاتھ مارنا چاہتی ہوں۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بست اللوا بین الدخول فحوملی۔ اے دو جانے والوں، شاعر کہتا ہے ٹھہر جاؤ، مت جاؤ، نبکی من ذکر حبیب و منزلی، آئیے ذکر حبیب کرتے ہیں، اس کی منزل کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، پھر روتے ہیں، اس کے بعد پھر روتے ہیں اور اپنی بدبختیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آئیت ذکرن وما للنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوہ۔ بچے نہیں آئے، بچے واپس نہیں آئے، شیعہ لوگ کرب و بلا مناتے ہیں، محرم کو 10 محرم کو مناؤ، یزید نے ظلم کیا ہوگا، آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے مظلوم کو یاد کرو، حسین کو یاد کرو، لیکن میرے دامن میں تو بہت سارے کرب و بلا ہے، میرے کرب و بلا تو ختم نہیں ہوئے۔ 14 سال میں جتنا ظلم مجھ پہ ڈایا گیا، اتنا کہیں اور بھی نہیں ڈایا گیا۔ پاکستان کی دھرتی میں جتنا ظلم دیوبند کے علماء پہ ڈایا گیا، کہیں اور نہیں ڈایا گیا۔ گناہ کیا ہے؟ آخر گناہ کو بتاؤ، گناہ کیا ہے؟ اگر گناہ معلوم ہو جائے تو خدا کی قسم ہم لوگوں کو بچائیں گے، کہیں گے یہ گناہ نہیں کرو، اس میں مفتی نظام الدین مارا گیا ہے، یہ گناہ مت کرو، اس میں مولانا حسن جان مارا گیا ہے، یہ گناہ مت کرو، اس میں مولانا سمیع الحق کو مار دیا گیا ہے، یہ گناہ نہ کرو، اس میں ڈاکٹر عادل خان کو مار دیا گیا ہے، یہ گناہ مت کرو، اس میں جامع فاروقیہ کے ایک صف مار دی گئی ہے، اس گناہ کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس میں نیو ٹاؤن کا محتمم بھی چلا گیا ہے، مفتی بھی چلا گیا ہے، انتظامیہ بھی چلی گئی ہے، یہ گناہ مت کرو، اس میں فرشتے جیسے شخص یوسف لدھیانی کو مار دیا گیا ہے، یہ گناہ مت کرو، اس میں عظیم انقلابی تعلیمی آدمی مفتی جمیل کو مار دیا گیا ہے، یہ گناہ مت کرو، اس کے اندر اسلم شیخ پوری کو مار دیا گیا ہے، یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو، اس گناہ کے اندر یہ سزا ملتی ہے۔ آج میرا گناہ معلوم نہیں، اگر مجھے اپنے گناہ معلوم ہو جاتا میں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن کوئی بات نہیں، قرآن مجید پوچھتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہوں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سروری زیبا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس لیے بچے کو مارتے ہو، بچیوں کو مارتے ہو، مدرسے کو مارتے ہو، استاذ کو مارتے
مارتے ہو، استانی کو مارتے ہو، علماء کو مارتے ہو کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت بتاتے ہیں، قرآن کی عظمت بتاتے ہیں، مدرسے کی عظمت بتاتے ہیں، حیا کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، نکاح کی بات کرتے ہیں۔ سنیے، اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم نے کیا تھا، ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لو کان بیان کتاب اللہ تشددا انا بفضل اللہ اول المتشددین، اگر اللہ کا نام لینا گناہ ہے، یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ نبی کا نام لینا گناہ ہے تو یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے۔ صحابہ کا نام لینا گناہ ہے تو یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے۔ سنیے، قرآن مجید کی عظمت بتانا اگر گناہ ہے، یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ توحید کی بات کرنا گناہ ہے، یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ رسالت کی بات کرنا گناہ ہے، یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ آپ کے ایمان کا مظاہرے کا وقت آیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر دشمن کو بتا دو کہ حق نبوت کے لیے جان قربان ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے تیار ہو؟ تیار ہو؟ دل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا، دیر بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔